جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کافی عرصے کے بعد آپ سے لائیو آ کے بات کرنے کا موڈ ہو گیا اور بلا وجہ نہیں ہوا. میں جب بھی لائیو آتا ہوں تو کوئی نہ کوئی پرپز فلی آتا ہوں اور میں کئی دنوں سے ایک دو دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ بھائی پرابلم جو ہے وہ ہونا ان لوگوں کو چاہیے. احتجاج ہوا نہیں ہوا, احتجاج کامیاب ہوا ناکام ہوا, یہ سارے پرابلم ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں اور جن کے خلاف کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک ڈفرینٹ قسم کی کمیونٹی ہے جن کا کام ہے شاپر ڈبل کرا لو. اچھا شاپر ڈبل کرا لو کیا ہے؟ کوئی بندہ راہ جاتے ہوئے ریڈی پہ سامان لے رہا ہے, کوئی فروٹ لے رہا ہے, کوئی امب لے رہا ہے, کوئی کیلے لے رہا ہے, کولوں ایک بندہ کول ایویں کہی جا رہا ہے بھائی شاپر ڈبل کرا لو, شاپر ڈبل کرا لو, پھٹ جائے گا ڈگ جائے گا. بھائی تو لینے نے امب, تو لینا ہے فروٹ, تو لینے نے سبزی, تمہارا کام کیا ہے؟ مطلب جن کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے ان کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی پونچھل پہ پیر آیا ہے, ان کو تکلیف ہے, حکومت کو تو مسئلہ ہے. بھئی تمہیں کیا پرابلم ہے؟ بھئی تم اگر کوئی خود احتجاج نہیں کر سکتے, تمہاری لیڈرشپ نہیں, تو تم نے شاپر ڈبل کرانا ہے. بھئی شاپر ڈبل کرا لو. کوئی ریسٹورینٹ تے برگر بنوا رہے ہیں, کڑائی بنوا رہے ہیں, کول کھلو جان گے بھائی 2.5 گھنٹے لگ جان گے. وہ بھئی تو کڑائی لینی ہے, انہیں کڑائی بنوانی ہے, انہیں کڑائی دینی ہے, تیرا کی کام ہے؟ بلا وجہ نہ کو 3 میں نہ 13 میں نہ کھ کرنے جوگے. اچھا جی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے مامے بنے ہوئے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ. او بھائی تمہارا تو جنم ماشاءاللہ GHQ میں پڑے ہوئے گملے, جو بیرکوں میں گملے پڑے ہوتے ہیں ان میں تمہارا جنم ہوا ہے, اور تم کہتے ہو اینٹی اسٹیبلشمنٹ. جماعت اسلامی جس نے FATF کے خلاف بات کی, جس نے ایکسٹینشن پہ ووٹ نہیں دیا, اور تمہیں کسی قسم کی بالکل وضاحت پیش نہیں کرنی. اور میں جماعت اسلامی کے ورکر سے, نوجوانوں سے, کارکنان سے بھی کہتا ہوں بالکل ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ B ٹیم, یہ A+ ٹیم ہے. یہ تو ان کی چاکری کرنے میں ان کی ریس لگی ہوئی ہے. یہ وہی ہے نا, مطلب ایک طرف وہ ہیں جو کہتے ہیں ڈرتے ہیں بندوقوں والے, ایک نے ہتھی لڑکی سے, وہ نہتی لڑکی آج کل جو ہے نا نوکری چاکری کرنے میں لگی ہوئی ہے. دوسری طرف وہ ہیں جو قوم کا باپ کہتے تھے. مطلب یہ کون لوگ ہیں اور ان کا کمپٹیشن ہے نوکری اور چاکری کرنے میں. یہ کسی کو B ٹیم اور A ٹیم کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے نہ FATF کی حمایت کی, جنہوں نے نہ ایکسٹینشن کی حمایت کی, جنہوں نے سویلین لوگوں کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کی مخالفت کی کہ نہیں ملٹری کورٹس میں ملٹری کا ٹرائل ہونا چاہیے, سویلین کا ٹرائل سویلین کورٹس میں ہونا چاہیے. اور مطلب اس سب کی مخالفت کے باوجود, اور وہاں پہ تم سارے ایک لائن میں لگ کے جس کو ووٹ دے رہے تھے وہ آج آ کے ہمیں بتائیں گے اچھا پیٹرول سستا نہیں ہوا. مثال کے طور پہ اول تو ہو رہا ہے IPPs کے اندر بھی. جب حافظ نعیم نے IPPs کی بات کی, تم میں سے کسی شپاٹر کو یہ نہیں پتا تھا کہ IPP کیا ہوتی ہے. ناشتے میں کھاتے ہیں, بند گوبھی کے ساتھ کھاتے ہیں یا کدو کے ساتھ کھاتے ہیں, تمہیں کک کنڈے کا نہیں پتا تھا. حافظ نعیم نے پوری قوم کو ایجوکیٹ کیا. 19 IPPs بند ہوئی, اربوں روپیہ قومی خزانے کے اندر داخل. کیا ہوا؟ درنے سے پنڈی سے واپس آ گئے. کو عقل ہے, کو تمہارا دماغ کام کرتا ہے, پتہ نہیں کس قسم کی تمہاری لیڈرشپ ہے. تمہاری لیڈرشپ کہہ رہی ہے ہم دھرنے کی حمایت کرتے ہیں, اور تم شپاٹر سارے پیچھے لگے ہوئے ہو. پتہ نہیں وہ جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے یوٹیوبر گل کھلا رہا ہے, ایک وہ بیٹھا ہوا ہے بگوڑا کسی UK میں جا کے بیٹھا ہوا ہے مامے خان, اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اچھا نون لیگ کی تو تکلیف کی سمجھ آتی ہے نا کہ ان کو ہم ٹف ٹائم دے رہے ہیں. نون لیگ کی تو تکلیف بالکل بجا ہے نا, ان کا بنتا ہے کہ جب ہم نے ان کو رگڑا لگایا, ہم نے کہا جی وہ جو ظالم جس نے ووٹ چوری کیا, وہ شہباز شریف, وہ نواز شریف, ان کو لاؤ چھتر مارو. ہم نے نعرے بھی بنائے, ان نعروں کے اوپر بھی PTI کو بھی اعتراض ہے. پھر یہ وہی ہے نا شاپر ڈبل کرا لو, 2.5 گھنٹے. کوئی شکرگندی کھا رہا ہے, کوئی کھا رہا ہے شکرگندی, کول کھلو کے کہیں جانا ہے, پائن کھٹا پا دینا. بھئی تو کھٹا پوا کے کی کرنا ہے؟ تیرا کام کی ہے؟ تو انہوں نے اپنا کام کرن دے. تو نہ تم احتجاج کرنے جو کہ تمہاری پوری لیڈرشپ بکا ہوا ہے. جو اندر بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر تمہارے پورے نیلے پاسپورٹ اور مراتوں کے سارے نظام چل رہے ہیں. تو لہٰذا میں جماعت کے کارکن نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ان کی گالی کے مقابلے میں گالی نہیں دیں گے, ہماری تربیت یہ نہیں ہے, لیکن ہم چھوڑیں گے نہیں. اگر پٹھے سیدھے الفاظ استعمال کرو گے, بھونگیاں مارو گے نا, تو تمہیں اس سوشل میڈیا, یہ تمہارے, میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے, یہ تمہاری بیبے جہیز میں نہیں لے کے آئی ہوئی کہ تمہاری اجارہ داری ہے. اس سوشل میڈیا کا ہم بھی استعمال کرتے ہیں, تمہیں بتائیں گے تمہاری ایسی کی تیسی, تمہیں یہ باتیں سننی پڑیں گی, اسی محاذ پہ سننی پڑیں گی, اسی ٹول کے ذریعے سننی پڑیں گی. یہ سکرین پہ یوں کرتے ہو نا, اسی پہ سننی پڑیں گی تمہاری ایسی کی تیسی. خبردار بکواس کی, اتنے جوگے نہیں ہوں, اتنے تمہارے اندر نہیں ہے جرت اور حوصلہ.
تو پھر چپ کر کے گھر میں تمہیں چاہیے کہ یہ جو پیٹرول کا مسئلہ ہے لیوی کا، حافظ نعیم نے پھر قوم کو ایجوکیٹ کیا کہ یہ جو لیوی ہے یہ بھتہ خوری کیوں ہے. پوری دنیا کے اندر جب پرائسز بڑھتی ہیں، وار یا جنگ کا ماحول ہوتا ہے، تو پوری دنیا کے اندر گورنمنٹس جو ہے وہ سبسڈائز کرتی ہیں، اپنے لوگوں کے اوپر وہ بوجھ نہیں آنے دیتی. لیکن ہمارے چونکہ ٹھگ ہیں، یہ نونڈ لیگی ہے، ان کو ٹھگی اور جیب قطروں کے علاوہ ان کا کام ہی کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا چلو جنگ کے چکر میں اپنی ٹھگی لگا لو. انہوں نے 125 روپے تک ناجائز ٹیکس لگایا. پوری قوم کو اب پتہ لگ رہا ہے کہ یہ پیٹرول لیوی ہے کیا. اس سے پہلے تک صرف پوسٹر والی لیوی کا پتا تھا لوگوں کو، جو پوسٹر پہ لگا کے پوسٹر لگاتے تھے نا، تمہیں اس لیوی کا پتا تھا اور کسی لیوی کا نہیں پتا تھا. قوم کو ایجوکیٹ کیا ہے، بار بار جدوجہد کی ہے، اور ہمیں تو سکھایا یہ گیا ہے کہ اپنی پوری ایفرٹ کرو، نتائج اللہ پر چھوڑ دو. ہمارا تو بھروسہ کسی پاشے پوشے پہ نہیں ہے. ہمارا تو گرمی ہے، جو کل کوشش ہے وہ اللہ پہ توکل کر کے ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے ایفرٹ کریں. ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. کارکنان کو کسی صورت، نوجوانوں کو ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میدان میں رہیں، سوشل میڈیا پہ رہیں، ٹکا کے ان کا نک پن کے جواب دیں. انہاں دی ایسی دی تیسی انشاءاللہ.